کسی نے مجھ سے پوچھا، جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ کر چلا جائے تو کیسے صبر آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے، جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کبھی دو سچی محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو، دھوکے باز ہو، اور رشتے میں دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جس کی زندگی میں کسی کی محبت کو جاننے کا طریقہ صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس رہ جائے، تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ وہ ناقدر انسان صرف آپ کے لیے ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا، تاکہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن سکے۔ اس کے بعد اللہ خود صبر بن کے آپ کے دلوں میں بس جائے گا۔ اور رہی بات صبر کرنے کی، تو صبر آنا، صبر کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کو جاتا ہے، پر کرتا کوئی کوئی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں وہی پھر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے جو صبر تم نے کیا ہے یا کر رہے ہو وہ ضائع چلا جائے گا، یا ان دنوں یا اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا اجر اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چینٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس چینٹی کی فریاد بھی سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا حساب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم اپنے جسم سے ذرا سا ماس بھی اکھیرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو ذرا سا تکلیف ہو، اللہ اس کا بھی قیامت والے دن حساب لے گا۔ کیسے ممکن ہے کسی شخص کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے تم دن رات اذیت میں رہتے ہو، دن رات رو رو کر گزارتے ہو، ان باتوں کو بھی یاد کر کے صبر کرتے ہو جن کو یاد کر کے تمہارا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے جب تم اس شخص کو خوش دیکھتی ہو تو کتنی تکلیف میں چلی جاتی ہو، اور کبھی روتے روتے کہتی بھی ہو، اللہ یہ کیسا انصاف ہے۔ لیکن یقین جانو، اس سب کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ وہ تمہیں رلاتا ہے تو اس لیے کہ تمہاری عاجزی کو دیکھ سکے، تمہاری اس پکار کو بار بار سن سکے۔ حالانکہ جو قصہ ایک دفعہ اسے بتا دو تو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تمہارے آنسو، تڑپ اور صبر سب اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور اپنے تمام معاملات اس پر چھوڑ دو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جب تم صبر کر کے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دو گے تو یاد رکھو، جب وہ حساب برابر کرنے پر آتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے، تمام اگلے پچھلے حساب پورے کر دیتا ہے۔ جب رسی کھینچتا ہے نا تو ایک بار میں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، جو تمہاری اور میری بدلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حاصل تو نہیں ہوتی، مگر نامحرم سے ہماری محبتیں ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ دل کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، میں رب کو بہت پسند آئی۔ یا اللہ
उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं। परेशानियां तो हजार है पर सुकून देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। जो तुम्हारा नहीं उसकी दूरी पर तुम्हें मुतमईन कर दिया जाएगा और जो तुम्हारा है उसको तुम तक भेज दिया जाएगा। तुम उन चीज़ों की फिक्र क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते? तुम उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह कर सकता है? बताओ फिर है कुछ ऐसा जो वो नहीं कर सकता है? सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा उनसे खाली नहीं जाएगा। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहो ये सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो वो इतने लंबे इंतज़ार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता? जब तुम दर्द की हालात में अल्लाह को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज़ इन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है जब तक कुन नहीं फरमा दिया जाता। जिस हाल में वो तुम्हें रखता है, जिस हाल में वो हमें रखता है, हमें उसी हर हाल में खुश रहना चाहिए। सब्र का अजर हमें सबसे पहले दुनिया में मिलेगा, फिर उससे बढ़कर हमें आखिरत में मिलेगा। वो कभी तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें तकलीफ़ में देख सकता है। इसलिए जब तुम्हें कोई चीज़ सताने लगती है तो वो उसको तुमसे दूर कर देता है। जब तुम खुशी के ज़रिए उस तक पहुंच नहीं पाते तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी तरफ दौड़े चले जाते हो। तुम्हें भले उससे मोहब्बत ना हो मगर उसको तुमसे इतनी मोहब्बत है कि वो तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। अब सब्र के ज़माने गुजर गए, अब सिले का वक्त है। अब बात सिसकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है। अब मुसाफतें ख़त्म होने को है, अब आंसुओं के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है। किसी और का नहीं, अब ये तुम्हारा वक्त है। और फिर अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ना हो। जिसका मिलना दुआ से भी मुमकिन नहीं होता, वो चीज़ भी तहज्जुद से मिल जाती है। अल्लाह तुम्हारी इन रोती हुई आँखों को ऐसे ठंडा करेगा जैसे उसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों को ठंडा कर दिया था। अल्लाह बहुत जल्द तुम तक हर खोई हुई चीज़ वापस ले आएगा, जैसे वो अंधे कुएं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक ले आया था। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। क्या हो सकता है क्या नहीं ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, चाहे ज़िंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख दे, लेकिन यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देगा। देखना अल्लाह जल्द ही ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा काम है, यानी दुआ, और अल्लाह तो वो कर ही रहा है जो उसका काम है, यानी अता। अल्लाह के बस में सब कुछ है, वो लम्हों में बदल देगा तुम्हारी तकदीर। देखना अल्लाह जल्द ही कह देगा कुन और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। देखना अल्लाह जल्द ही मदद भेजेगा और पलक झपकते ही हो जाएंगी कबूलियत के मुआजिज़े। और जो नसीब से भी नहीं मिल सका,
دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا بہت جلد معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھنا بہت جلد حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تقدیر تمہاری خواہش کے مطابق بدل جائے گی۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے اور ہزاروں میں سے اللہ کے ہاں تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ دیکھنا ڈھل جائے گی غم کی رات اور بہت جلد پرسکون صبح آئے گی۔ دیکھنا بہت جلد معجزے ہوں گے اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ دیکھنا راضی ہو جائے گا اللہ اور بہت جلد تمہاری روح کو تسکین مل جائے گی۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پہ ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی، اور ہم جس بھی انسان یا جس چیز پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی۔ کسی بھی چیز سے یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی، اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتے ہیں، پھر آزمائش آتی ہے، پھر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بھی بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دل کا چین ہے۔ سنو، جب سب دروازے بند ہو گئے ہوں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ سنو، جب سب راستے ختم ہو گئے ہوں تب بھی ایک راستہ ہمیشہ چھپا ہوتا ہے، اللہ کا راستہ۔ سنو، جب مشکلات حد سے بڑھ جایا کرتی ہے تو سب ختم نہیں ہو جایا کرتا، صبر کا دامن تب بھی تھاما جا سکتا ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ جب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو ممکن کیا جا سکتا ہے اگر اللہ ساتھ ہو۔ سنو، اور جہاں اللہ ہو وہاں پھر رحمتیں ہوتی ہے، وہاں برکتیں ہوتی ہے، وہاں سکون ہوتا ہے۔ یہ سب کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ کہانی ہے تمہاری، یہ راستہ ہے تمہارا جو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ سنو، صبر کی منزل اللہ ہے، صبر کا سفر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، صبر نواز دیتا ہے اللہ سے، اور جب اللہ مل جائے تب شکر سے زبان تر ہو جاتی ہے۔ اس نے ہی تو سارے راستے بند کیے تھے تمہارے لیے تاکہ صرف ایک راستہ بچ جائے، تمہارے پاس اللہ تک جانے والا راستہ، جس پر چل کر تم آؤ اپنے اللہ کے پاس۔ تم ابھی تک نہیں سمجھے؟ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر
اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے کن نہیں کہتا، اللہ ان کے لیے کن کہتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چینٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہے۔ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جو تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ سورہ یوسف کا بہترین سبق: زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔